آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے استثنا باب 23 اور اس کی پہلی 8 آیات ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے استثنا باب 23 پہلی 8 آیات: جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا۔ تو کسی ادومی سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ تو جو آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے عام طور پہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے چرچ کے لیے، کلیسیا، لوگوں کے لیے، جماعت کے لیے کلیسیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نئے عہد نامے کے ماننے والے ہیں۔ مسیح کی تعلیم یا نیا عہد نامے کا بانی یسوع ہے، تو ہم اس تعلیم کو مانتے ہیں۔ اس میں کلیسیا کے بارے میں سکھایا گیا ہے اور فرق طریقے سے اس کے بارے میں ہم اگلے اتوار سیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ پرانے عہد نامے میں اسے خداوند کی جماعت کہا گیا ہے، یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں لفظ کلیسیا آیا ہی نہیں ہے، اور نئے عہد نامے میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو اوپر موٹا سا لکھا ہے عنوان میں یہی لکھا ہے کہ خداوند کی جماعت، اور یہاں پر بھی لفظ بار بار آ رہا ہے کہ خداوند کی جماعت میں کون کون آ سکتا ہے یا کون ہے یا کون کیسے آ سکتے ہیں۔ اور جو پہلی ممانت کی گئی ہے یہاں پر 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پہلے لکھا ہے جس کے خود سے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ تو یہ کہہ لیں کہ جو نہ مرد نہ عورت، یا یہ کہہ لیں جو ہجڑے ہوتے ہیں، لیکن جسے کر دیا گیا ہو، جسے بنا دیا گیا ہو، یہ جو سوچ رواج تھا یہ اس دور میں جو مادی فارسی حکومتیں تھیں ان میں یہ ایسے ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے اپنی شہزادیوں، ملکوں، بیویوں کے پاس ایسے مردوں کو رکھتے تھے اور ان کی مردانہ صلاحیت کو وہ نکارا کر دیتے تھے۔ جیسے آستر کی کتاب اس میں پہلے باب سے شروع ہو جاتا ہے کہ جو خواجہ سرا تھے وہ حرموں کی، بادشاہ کی بیویوں کی وہ نگرانی کرتے تھے۔ خواجہ سرا واضح لکھا آتا ہے بار بار آستر کی کتاب میں، کیونکہ اس دور میں اکسورس بادشاہ تھا۔ اور اسی طرح جو ہے نبوکت نظر بادشاہ، اس کی بھی پہلے ہی باب سے
خواجہ سراؤں کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو خواجہ سرا ہوتے تھے بادشاہ انہیں اپنے خاص کر بیویوں کی خادم ہونے کے طور پر ان کے کام کے لیے نوکروں کے طور پر رکھتے تھے. لیکن ہے تو یہ ظلم, تو پھر بھی اس دور میں ایسا بھی کر دیتے تھے لوگوں یا مردوں کے ساتھ. لیکن خدا نے یہ واضح طور پہ منع کر دیا ہے کہ جو ایسا مرد ہو وہ خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے. باقیوں کے لیے تو ہے نا, کوئی تیسری پشت, کوئی 10ویں پشت ایسے ہے, لیکن ان کے لیے بالکل ممانعت ہے. آگے ہے کہ کوئی حرامزادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو. وہ اور آگے واضح کر دیا گیا ہے حرامزادہ وہ کہ ایک جو قانونی اور شرعی طرح پہ جسے لوگ میاں بیوی قرار دیتے ہیں, میاں بیوی سمجھتے ہیں, ان کی جو اولاد ہو وہ جائز اولاد ہے. لیکن جس سے کسی کا رشتہ نہ بنے یا ناجائز تعلق سے کوئی اولاد پیدا ہو وہ حرامزادہ. کوئی حرامزادہ خداوند کی جماعت میں کبھی داخل نہ ہونے پائے. 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے. آگے لکھا ہے کوئی, یہ اب واضح کر دیا ہے, کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے. اور آگے وجہ بھی بیان کی گئی ہے یہ کہ اوپر لکھا ہے کوئی حرامزادہ اور آگے لکھا ہے کوئی امونی یا موابی 10ویں پشت تک خداوند کی جماعت میں آنے نہ. کیونکہ جو امونی اور موابی ہیں ہم میں سے جانتے ہیں کہ سبھی کے پیدائش 19 باب کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوط کی بیٹیوں کی اولاد ہوئی وہ لوط ہی سے ہوئی, کہ وہ ناجائز ہے. لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ 10ویں پشت کے بعد وہ بھی آ سکتے ہیں. کہ جو بڑی تھی اس نے اس کا نام مواب رکھا, اور جو چھوٹی تھی اس کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی یعنی وہ بنی امون کا باپ کہلایا. تو یہ میں نے نقشہ بھی بنایا ہے, اس میں سے بھی وہ بتاؤں گا یہ آسانی کے لیے کہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں یہ قومیں کہاں کہاں پہ آباد تھیں. تو یہ کہ آگے لکھا ہے کہ جب تم ملک مصر سے آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر تمہارا استقبال نہ کیا, بلکہ بور کے بیٹے کو بلام کو جو مسوپتامیہ کے فطور میں رہتا تھا اجرت پر بلایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی, بلکہ وہ تجھ سے محبت رکھتا تھا اور اس نے اس لعنت کو تیرے لیے برکت سے بدل دیا. تو یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی جب وہ مصر سے آ رہے تھے تو استقبال نہ کیا, بلکہ وہ تو ہم پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب 22, 23 اور 24 ابواب. تو بلق بادشاہ ہے اس وقت کیا موابیوں کا, تو انہوں نے بلام کو بلایا جس کا یہاں پہ ذکر ہے. بلام کو بلاتے ہیں کہ وہ اس پہ لعنت کرے, اور یہاں پہ لکھا ہے مسوپتامیہ کے فطور سے, دور سے. نقشے پہ میں نے اسے ظاہر نہیں کیا, لیکن وہ مواب سے اس طرف ہے, اس طرف. تو وہ دور سے ایک شخص کو بلاتے ہیں اور وہ غیر قوم کا ہے لیکن ہے وہ بھی نبی, تو اس کی بھی خدا سنتا ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ گنتی کے یہ ابواب پڑھے تو وہ پہلے اپنے عمرہ کو بھیجتا ہے یا خاص لوگوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اسے بلائیں, اسے تحفے تحائف دیے جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے اس
اس کے بارے میں رائے جاننا چاہتا ہوں، تو ایک رات تم یہیں ٹھہرو۔ تو خدا اسے کہتا ہے کہ تو ان کے ساتھ نہ جا اور تو ان پہ لعنت نہ کر۔ اور پھر وہ جب آتے ہیں وہ اور لوگوں کو بھیجتا ہے، جو بلک ہوتا ہے مواب کا بادشاہ، تو وہ پہلوں سے زیادہ، اور وہ پھر کہتا ہے کہ تم میرے پاس ٹھہرو، میں خدا سے مرضی جانتا ہوں خدا کیا کہتا ہے۔ خدا پھر کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ جا، لیکن جو میں نے تجھے کہہ دیا ہے اسی کے مطابق تو کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بال بچا اس گدی، کیونکہ گدی جو تھی جس پہ وہ جا رہا تھا اسے وہ فرشتہ نظر آتا ہے، وہ اسے بچاتی ہے۔ جب اسے مارتا ہے تو وہ بولتی ہے کیا تو نے مجھے کیوں مارا، کیا میں زندگی بھر تیری وفادار نہ رہی؟ اور بعد میں خدا اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ وہ گدی کو دیکھتا ہے، نہیں، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے کہ وہ تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اور فرشتے نے کہا اگر گدی دائیں بائیں نہ ہوتی، نہ بیٹھتی، تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ میری نظر میں تیری راہ ٹیڑھی تھی۔ اس نے شاید لگتا ہے دل میں سوچ رکھا کہ جیسے بلک بادشاہ مجھے کہہ دے گا میں ویسے ہی کر دوں گا، جبکہ خدا نے اسے منع کر دیا تھا کہ تو ان پہ لعنت نہ کرنا۔ اب جب اسے خدا نے اپنے فرشتے کی معرفت ننگی تلوار لیے ہوئے سخت طور پہ ملامت کرتے سنا، دیکھا، تو اس نے پھر ادھر جا کے بالکل ان پہ لعنت نہ کی۔ اور وہ 3 بار بڑی قربانیاں گزرانتا ہے جو بلک ہے کہ وہ ان پہ لعنت کرے۔ وہاں پر بھی جا کے وہ کہتا ہے میں خدا کی مرضی جان لوں، جو خدا مجھے کہے میں وہی کر سکتا ہوں۔ تو خدا اسے کیا کہتا ہے کہ تو ان اسرائیل پہ، یعقوب پہ میں نے تو برکت دے، اور اس کے باغ وہ شیرنی کی مانند ہے، وہ شیر کی مانند ہے، وہ جنگلی سانڈ جیسی طاقت رکھتا ہے۔ سب قوموں میں صرف ایک قوم ہے جسے خدا نے چنا ہے، اور وہ قوم بسی رہے گی، وہ قائم رہے گی۔ اور وہ ایسی باتیں کہتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اسے اونچے مقاموں پر، اونچے مقام کہتے ہیں جہاں پر بال جو دیوتا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے، ان مقاموں میں، ان اونچے مقاموں پر لے جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ قربانی گزرانتا ہے۔ اور پھر اسے ایسا ہی خدا کہتا ہے کہ تو اسرائیل کو برکت دے۔ پھر تیسری بار ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ بڑا غصے میں آتا ہے بلک کہ میں نے تو نہ ان پہ برکت دے، نہ ہی تو لعنت کر، کیونکہ میں نے تجھے لعنت کے لیے بلایا اور تو ان پہ برکت ہی برکت دیتا جا رہا ہے۔ تو بلعام نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے بتا دیا ہے کہ میں ایک حرف بھی دائیں بائیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، جو خدا کہے میں وہی کہوں گا۔ اور پھر گنتی 31 باب میں ہے کہ انہوں نے بلعام کی صلاح پر خدا کی جماعت سے، لوگوں سے حکم عدولی کرائی، اور یوں وبا بنی اسرائیل میں پھیل گئی۔ پھر گنتی 25 باب پڑھیں، وہ وبا کیا کہ بلعام نے یہ سکھایا کہ میں تو ان پہ لعنت نہیں کر سکتا، خدا نے مجھے منع کر دیا ہے، لیکن تم یہ کرو کہ انہیں بت پرستی میں لے کے جاؤ۔ وہ اپنی عورتوں کو انہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ شادیاں کرتے ہیں، اور اس طرح بنی اسرائیل میں بت پرستی آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ان میں بت پرستی آ جائے گی خدا ان سے ناراض ہوگا، خدا خود ہی ان پہ لعنت کرے گا، اور اس وبا سے 24,000 لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو بلعام لعنت تو نہ کر سکا، لیکن اس نے ایک طریقہ بتا دیا کہ کیسے لعنت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہ جو مدیانی ہے، موابی ہے، امونی ہے، انہوں نے جیسے یہاں پہ لکھا استقبال نہیں کیا۔ تو یہ کون سی نسل ہے؟ یہ نسل ہے لوط کی نسل، اور لوط کون ہے؟ یہ ابراہیم کا بھتیجا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے رشتہ دار ہیں،
اور خدا کہتا ہے موسیٰ کو کہ انہوں نے تو تمہارا استقبال نہیں کیا، تو پھر بھی ان کی نسل میں سے بھی اگر کوئی آنا چاہے تو وہ 10ویں پشت تک نہ آئے، اس کے بعد آ سکتا ہے۔ تو 10ویں جو اوسط ہوتی ہے نا جی ایک پشت کی، وہ ہوتی ہے کم از کم 20 سال۔ تو ایک اس طرح جو 10 پشتیں ہیں وہ 200 سال، 2 صدیاں جب گزر جائیں گی، اس کے بعد امونیوں اور موابیوں میں کوئی آنا چاہے خداوند کی جماعت میں وہ آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ یہ کب سے شروع ہوا، کہ اب سے، جب سے خدا کا کلام ملا موسیٰ کی معرفت، اس وقت سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کوئی نہ سوچے کہ کوئی کہے جی میں خداوند کی جماعت میں آنا چاہتا ہوں، تو وہ کہے جی 3 پشت کے بعد یا 10ویں پشت کے بعد، اس طرح تو کوئی بھی نہیں آ سکے گا، ہے نا، کیونکہ 10ویں پشت کے بعد کیا پتا کہ وہ آنا بھی چاہے یا نہ آنا چاہے۔ تو یہ جب ملا کلام، اس کے بعد جب 2 صدییں گزر جائیں گی تو کوئی بھی خداوند کی جماعت میں ان میں سے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب رود کی کتاب میں نومی اور علی ملک جاتے ہیں مواب کے میدان میں ملک میں، کیونکہ اس وقت یروشلم میں قحط تھا، تو جو رود تھی اور جو داؤد کی پردادی بنی وہ تو موابی تھی۔ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت 10 پشتیں گزر چکی تھی، ہو چکی تھیں، تو خدا نے نہ صرف اسے بنی اسرائیل میں شامل کیا بلکہ ایک خاص گھرانے میں جس میں سے یسوع آیا وہ اس کا بھی حصہ بن گئی، موابی عورت، اور وہ روت ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے جو یہ دوسری قسم ہے، پھر آگے یہ بھی لکھا، چلیں یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے پھر چلیں پہلے یہ والی بات کہ کوئی ادومی سے بھی تو نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ تو یعقوب کا جو بڑا بھائی تھا وہ تھا عیسیٰ، اور پیدائش 25 باب 30 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ باہر سے آیا اسے شکار نہ ملا تو وہ تھکا اور بھوک سے بے تاب تھا، اور تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے یہ کیا ہے، مجھے کھانے کو دے۔ تو اس نے اسے کھانے کو دی، اور لکھا ہے کیونکہ وہ بے دم ہو رہا تھا، بے دم ہو رہا تھا، اسی لیے اس کا نام ادوم ہو گیا۔ تو جو عیساؤ کی نسل ہے وہ ہے ادوم، اور وہ یہاں پہ آباد تھی، اس جگہ پہ مواب تھا، اس جگہ پہ امون تھا۔ اور جو میں نے آپ کو بلام کی کہانی سنائی یہ اس جگہ تھی، یہ مواب کے ملک میں، اور اسی جگہ پہ یہاں سے یروشلم سے علی ملک اور نومی اس جگہ آئے تھے۔ تو جب ہم نقشے کو بناتے ہیں تو ہم آسانی سے بہتر طور پر سمجھتے ہیں، اور مزید بھی ہم کسی وقت اس میں سے سیکھیں گے کہ یہاں سے یہاں تک کا کتنا وقفہ ہے یا دوری ہے، کتنے کلومیٹر ہے۔ اچھا، تو اگلی بات کہ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ تو جب بھی ہم مصر کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا خیال کرتے ہیں تو یہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ مصر جو اچھا نہیں ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی میں رکھا، تو یہ منفی بات ذہن میں آتی ہے نا، جبکہ خدا جو بات کر رہا ہے یا موسیٰ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہ تو اس سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ یہ کہ تو تھوڑا سا گیا تھا، پہلے یوسف، بعد میں 75 لوگ، تو چاند ایک لوگ ہی تھے نا،
وہ جب نکلے تو 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. ایسے ہی ہے نا. تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا اور اتنی بڑی قوم بن گیا کہ جس کا کوئی اب شمار نہیں ہو سکتا. تو یہ مثبت بات ہے. اس لیے تو مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا. مصر یہاں پر تھا, یہ میں نے نقشے میں بنایا ہے. تو آگے پھر یہ کہ ان کی ادومی اور جو مصری ہے ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں. تو جو اچھا جی, یہ تیسری پشت کے لڑکے ہیں کہ 2 گزر جائیں گی, 40 سال گزر جائیں, تو اس کے بعد جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنا چاہیں, ان 2 اقوام میں سے, مصریوں میں سے, ادومیوں میں سے, یعنی عیسو کی نسل میں سے یا فرعون کی نسل میں سے, تو وہ خداوند کی جماعت میں آ سکتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا یا کسی سے بھی کوئی سوال پوچھے یا بات کرے تو یہی کہتے ہیں جو بنی اسرائیل ہے وہ یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کی جو نسل ہے وہ ہے اسرائیل, وہ ہے یہودی. جبکہ یہاں پہ واضح طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ تقریباً سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ ادومی بھی آ سکتے ہیں, مصری بھی آ سکتے ہیں, موابی بھی آ سکتے ہیں, امونی بھی آ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے خروج 12 باب جس میں تفصیل کے ساتھ عید فصح کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر تیرا غلام تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ عید فصح میں جو فصح تو نے تیار کی ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور گنتی کی کتاب اور اس کا غالباً 9:14 میں لکھا ہے کہ جو تو نے آئین شریعت دی ہے اس پر کوئی پردیسی اجنبی عمل کرتا ہو تو وہ عید فصح میں شامل ہو سکتا ہے. اور اگر احبار کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر احبار 16 باب اور غالباً خروج 23 باب عیدوں کا تفصیلی طور پہ ذکر ہے. تو یہ جتنے میں نے حوالے بتائے ہیں ان میں ذکر آتا ہے غیر لوگوں کا, پردیسیوں کا, اجنبیوں کا. اور پیدائش باب 35 پڑھیں تو جو کیا ہے کہ ابراہیم کے جو نوکر تھے یا اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے گھر کے لوگ تھے ان سب کا اس نے ختنہ کرا دیا, کیونکہ جب خدا نے اسے یہ کرنے کو حکم دیا تو اس کے بعد اس نے اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد جو بھی ان کا لڑکا ہوتا بنی اسرائیل میں تو اس کا ختنہ وہ کرتے 8ویں دن, جیسے ہم نے احدامے تک بھی پڑھتے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی تجھ میں آنا چاہے, کوئی پردیسی ہو تجھ میں رہتا ہو یا کوئی غلام ہو, اس کا ختنہ کیا جائے اور وہ اس کلام کی, شریعت کی عزت کرے, تابع رہے, تو وہ خداوند کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے, وہ عیدوں میں شامل ہو سکتا ہے, وہ مذہبی تہواروں میں شامل ہو سکتا ہے, سب کچھ وہ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے, یعنی وہ یوم کفارہ کو نہیں مانتا, کوئی کام کرے اس دن یا عید فصح کو نہ منائے, اس فصح کے کھانے کو نہ کھائے, لیٹا رہے, سویا رہے, سفر میں نہ ہو, سفر میں ہو تو اس کی مجبوری ہے, یہ لکھا ہے, اگر وہ گھر میں پڑا رہے تو وہ مار دیا جائے, سخت قانون ہے. تو یہ کہ پھر میں نے جیسے اجنبیوں کے لیے اسی طرح یشوع کی کتاب 2 باب اور 2 باب 6 باب وہ
یرو میں جب اس کی جاسوسی کرنے آئے تو ایک عورت، وہ راہب ہے، وہ قصبی ہے، اس نے انہیں پناہ دی، جاسوسی کروائی، اور پھر یہ کہ اس نے کہا کہ جب تم اس ملک کو فتح کرو تو مجھے یاد کرنا۔ انہوں نے اس کے پورے گھرانے کو، جتنے بھی اس کے خاندان اس کی چھت کے نیچے آئے، اس نے ان سب کو جب انہوں نے فتح کیا، انہوں نے اسے بچایا اور اپنے قوم کا حصہ بنا لیا۔ تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں صرف بنی اسرائیل ہی تھے تو وہ یعقوب کی نسل سے ہیں، صرف ایسے نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی جو بھی خدا کی جماعت میں آنا چاہتا وہ اس طریقے کو اپنائے، دل سے قبول کرے، ظاہری طور پر مردوں کو جیسے کہا گیا ہے ویسے کرے، تو وہ خداوند کی جماعت کا حصہ بن سکتا تھا اس وقت بھی۔ اور یہ ہے خدا کی محبت کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دور میں سخت قانون تھے، محبت نظر نہیں آتی، لیکن محبت اس دور میں بھی تھی۔ اور آج بھی خدا کی جماعت میں اگر ہم بھی جانا چاہیں، کہہ لیں کہ قوم بنی اسرائیل میں جانا چاہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیوں ضرورت نہیں، ہم کیوں ایسا نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہم تو اس شریعت پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں، اور بلکہ جو انہی میں سے ہے، مسیح یسوع یہودیوں میں سے ہے، تو اس کی معرفت ہمیں نیا عہد نامہ بھی مل گیا، تو ہم تو اس کے بھی ماننے والے ہیں۔ تو یہ کہ خدا ان کی بھی آنکھیں کھولے، بلکہ ہم نہ ان میں جائیں بلکہ وہ بھی ہم میں آ جائیں، ان کی بھی خدا آنکھیں کھولے۔ تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ کہ بلعام جو تھا وہ غیر قوم میں سے تھا، لیکن کوئی نیک پارسا بندہ غیر قوم میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ نبی ہے، جو وہ کہتا تھا وہ ویسے ہوتا تھا، اس لیے خدا اسے منع کر دیتا ہے کہ تو نے اس پہ لعنت نہیں کرنی۔ تو زیادہ تر تو جو نبی ہیں وہ یہودی قوم میں سے ہیں، تو اچھے نیک لوگ جن کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، خدا جن کی سنتا ہے، وہ کسی بھی قوم سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ ہمیں یہودیوں میں سے، اسرائیل میں سے ہی نظر آتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھ سکے کہ خدا نے ایک قوم کو چنا، ابراہیم، یا یہ کہہ لیں کہ پیدائش 12 باب میں کہ اس نے، خدا نے کہا کہ تو اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں، تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا۔ اور پھر 17 باب میں لکھا ہے کہ تیرا نام ابراہیم نہیں ہوگا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنا دیا ہے۔ وہ ایک قوم کون سی ہے؟ پہلی قوم وہ اسرائیل، پھر اس کے بعد ہم جو مسیحی یسوع کے ماننے والے، پھر ایک اور قوم وہ ہے مسلم، وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہمارا باپ وہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ یہ کہ اسے جیسے خدا نے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، تو خدا نے قوموں کو چنا، لیکن خدا نے ہمیں شریعت دی ہے، جو اس شریعت پر عمل کرتا ہے وہ جماعت کا، خداوند کی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس کی جماعت کا حصہ بن جائے۔ اور جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ تو ادوم، مواب اور عمون کی کسی جگہ پر، سرحد پر تو نے قبضہ نہیں کرنا، اور خدا انہیں اپنے وعدے کے مطابق ملک کنعان میں ایک وقت اپنی جماعت کو لے آیا۔ اور جو بنی اسرائیل تھی ان کا جو سوچ مقصد تھا وہ تھا زمینی، وہ اس زمین پر جماعت بنانا چاہتے تھے، سوچتے ہیں۔ اور جبکہ جو نئے عہد نامے کی کلیسیا ہے، جماعت ہے، وہ ہے روحانی۔ یہ فرق ہے، اور اگلی دفعہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔